کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں مشروط اجازت ملنے کے خدشات ہیں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ابھی تو کیس یہ چل رہا ہے، ابھی تک تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آج کی جو سچویشن ہے اس کا ایک ہی آسپیکٹ ہے کہ پرسوں دوبارہ لگے گا فرائیڈے کو، اور فرائیڈے کو جو پھر انسٹرکشنز لے کر اٹارنی جنرل صاحب آئیں گے، اگر کوئی رائٹ آف اپیل وہ لے کر آتے ہیں ایون دین. لیکن دیکھیں نا، بیسک ہمارا تو یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم ہے، آپ انویسٹیگیشن سے لے کر چلان سبمٹ کرنے تک، ایویڈنس ریکارڈ کرنے تک، ڈیفینس ایویڈنس آنے تک، یہ پورا فیئر ٹرائل کا پروسیس ہے. جب تک یہ پورا فیئر ٹرائل پروسیس نہیں ہوگا اس وقت تک صرف رائٹ آف اپیل دینے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اٹارنی جنرل کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے اس کیس کو جان بوجھ کر ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس طرح کا کوئی تاثر آ رہا ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی کو ڈیلے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. فائنل حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، کیا ملٹری کورٹس کے ذریعے ٹرائل ہوگا یا عام عدالتوں کے ذریعے ہوگا. یہ ساری کی ساری چیزیں مختلف ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی کو کوئی ڈیلے کا فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا، پنجاب اور کے پی کی جو ججمنٹ ریزرو ہے اس کی کسی اپیل کے لیے جا رہی ہے پی ٹی آئی یا کوئی اور پارٹی کہ وہ فیصلہ سنایا جائے؟ کیونکہ ایک آئینی مسئلہ تھا، بڑے عرصے سے ججمنٹ ریزرو ہے، اس کیا وجوہات ہیں؟ کوئی پریشر ہے؟ وہ کیوں فیصلہ نہیں سنایا جا رہا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آلریڈی فیصلہ کر دیا ہے. 2 فیصلے موجود ہیں. ایک 1 مارچ والا فیصلہ تھا، ایک 4 والا فیصلہ تھا جس کے ذریعے 14 مئی کو الیکشنز ہونا تھا. وہ الیکشن نہیں ہوا، کنٹیمپٹ ہو چکی ہے. اب اس کا فیصلہ جو بھی آئے گا، لیکن ٹو دس ایکسٹینٹ آئے گا کیونکہ اب دوبارہ الیکشن تو ہونے نہیں ہے، سارے اب اکٹھے الیکشن ہوں گے. لیکن اصل مسئلہ اب یہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جنہوں نے توہین عدالت کی ہے، جنہوں نے عدالت کا حکم نہیں مانا، جنہوں نے غیر آئینی حرکت کی ہے، ان کے خلاف ایک ایکشن ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشن اینڈ لاز. سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے درخواست دی تھی، اس کو نمبر نہیں لگا. احمد خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی. تو خان صاحب کی وکالت آپ کریں گے یا احمد خان صاحب کریں گے اگر اس کی درخواست کا نمبر لگتا ہے؟ اس وقت تک تو خان صاحب ملک سے باہر ہیں. احمد خان صاحب ظاہر ہے میں ان کی وکالت کروں گا. تو آج عمران خان صاحب نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون جج سے معافی مانگ لی ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس طرح اگر خان صاحب کوئی یہ ٹالرنس دکھاتے ہیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ چیز تو اس وقت سیٹل ہو گئی تھی، یہ آج کی نہیں ہے. اس وقت سیٹل ہو گئی تھی جب کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی تھی، اور اس وقت ہی یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن کر دی گئی تھی. انہوں نے معذرت کی تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کی گریٹنیس ہے. انہوں نے اچھا اس کا گڈ ول جسچر دیا ہے. سر ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، اطلاع دی ہے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ مفادہ بن گئے ہیں وہ سیفر والے کیس میں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انڈر کسٹڈی ہے، اٹھایا گیا ہے، اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. اگر وہ کوئی جائز طریقے سے اٹھائے گئے ہیں، کوئی قانونی اس کے خلاف ایکشن ہے تو اس کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے. وہ پیش نہیں ہوئے. جو بندہ ہے کڈنیپ ہے، اغوا ہے، تو اس کے بعد اس کی اسٹیٹمنٹ کی قانون میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس کو اگر آپ تشدد کر کے یا زبردستی اس سے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو دیٹ ہیز نو لیگل ویلیو انڈر دی قانون شہادت عادت. اور ایسا آئین میں اور قانون میں اس کی کوئی لیگل ویلیو اور کوئی حیثیت سر باقی جو اقدامات ہو رہے ہیں ملک کے اندر، کیا وہ قانونی آئینی؟ دیکھیں ہر اقدام کی اپنی اپنی ایک لیگل ویلیو ہے. اس وقت تک تو سچویشن یہ ہے کہ اس ملک میں چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے. لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، گھروں کو توڑا جا رہا ہے، ان کے بزنسز توڑے جا رہے ہیں. کوئی شخص گھر میں موجود نہیں ہے، بچیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے. آپ اس کی مثال دیکھ لو، سٹنگ منسٹر کا سٹیٹس ہے ندیم افضل چند، اس کا چھوٹا بھائی چونکہ پی ٹی آئی میں ہے، اس کے باپ کو اٹھا لیا، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. حماد اظہر کے باپ کو اٹھا لیا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ طرز عمل ہے تو یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جب نہیں آ رہے 4 سال سے، وہ مطلوب ہیں، وہ بھگوڑے بھی ہیں اور کنوکٹڈ بھی ہیں، مجرم بھی ہیں اس وقت تک، لیکن اس کی تو بیٹی یہاں پھر رہی ہے، اس کو تو آپ نہیں اٹھاتے. آپ یہ اگر کہتے ہو کہ اس کا رشتہ دار کو پکڑنے کے لیے ہم اس طرح اٹھا سکتے ہیں. اس کا گارنٹیئر تھا شہباز شریف کہ جناب میں 4 ہفتے میں لے کر واپس آ جاؤں گا، علاج کی غرض سے جا رہا ہے. تو کدھر ہے ان کا علاج؟ تو کدھر ہے؟ 4 سال ہو گئے ہیں، وہ کیوں نہیں واپس آیا؟ تو اگر یہ دوہرا معیار ہے تو ہمارا ملک تو بے آئین ہو چکا ہے. یہاں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یا اس کی قانون کی حکمرانی کے لیے جتنی ہم نے جدوجہد کی ہے اس وقت تک تو سب کو ملیا میٹ ہو چکا ہے، اور جبر اور خوف کا ماحول ہے صرف اور صرف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف، اور ان کو کرش کرنے کے لیے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ماحول سے وہ پیچھے ہٹیں. یہ خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ 10,000 ہمارے کارکنان جو ہیں وہ گرفتار ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعداد جو ہے وہ جھوٹی ہے، وہ جھوٹ نہیں
جھوٹ بتا رہے ہیں خان صاحب، کیا یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری نہیں کہ جو لوگ گرفتار ہوئے یا اغوا ہوئے ان کی لسٹ باقاعدہ جاری کی جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. رانا ثناء اللہ کا بیان اٹھائیں، اس نے خود کہا ہے 10,000 بندے ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں. بھائی اگر آپ نے 10,000 بندے اٹھائے ہیں تو کدھر کیے ہیں، کس عدالت میں پیش کیا ہے، کہاں وہ ریلیز ہوئے ہیں، کدھر وہ گئے ہیں؟ زمین تو نہیں کھا گئی نہ آسمان اٹھا کے لے گیا ان کو. تو آپ کا کام ہے، آپ پیش کرو، آپ انٹیریئر منسٹر ہو. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ اور ہے، ایڈوکیٹ جنرل کی اسٹیٹمنٹ اور ہیں، اٹارنی جنرل کی اسٹیٹمنٹس کچھ اور ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کرے. یہ کیا کوئی فارن نیشنل تو نہیں ہے نا، پاکستانی نیشنل ہے نا. ان کا یہ بنیادی حق ہے، آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ اگر کسی کے خلاف مقدمہ ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے ان کو اٹھا کر کے تشدد کریں اور ان کو. آدھا پاکستان کہا جاتا ہے پنجاب کو، اس میں غیر آئینی حکومت ہے، اس حوالے سے آپ کیا صرف وہاں غیر آئینی حکومت نہیں ہے، کے پی کے میں بھی غیر آئینی حکومت ہے. 2 صوبے اس طرح غیر آئینی بیٹھے ہوئے ہیں جو فیڈرل میں جو غیر آئینی طریقے سے انہوں نے جو حکومت لی ہے وہ سندھ ہاؤس سے جس طرح لوٹے بنائے ہیں اور جس انداز سے انہوں نے تختہ الٹا ہے عمران خان صاحب کا، اٹ از آلسو رانگ. آپ کے 2 سینسٹیو ایریا ہیں کشمیر اور جی پی میں، وہاں جن کی اکثریتی پارٹی تھی ان کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا. یہ فاشسٹ حکومت کا اس سے بدترین حرکت اور کیا ہو سکتی ہے، غیر جمہوری حرکت. اور پھر آپ دیکھ لیں کراچی میں جس کے پاس 193 سیٹس ہیں اس کو میئر نہیں بنایا، اور جو 173 والے ہیں ان کو میئر بنا دیا گیا. یہ ساری مثالیں اگر آپ سامنے رکھیں تو جمہوریت تو ملک میں ہے ہی نہیں، اور آئین ہے نہیں، قانون ہے نہیں. اگر یہ غیر جمہوری طریقے کو آپ جمہوریت کہیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا جمہوریت بہترین انتقام ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ جمہوریت عوام سے بدترین انتقام ہے. تھینک یو.